ومن امر رجلا بأن يزوج ابنته الصغيرة فزوجهما والأب حاضر بشهادة رجل واحد سواهما جاز النکاح۔ کہتے ہیں کسی آدمی نے دوسرے کو حکم دیا یعنی وکیل بنایا، کسی آدمی نے دوسرے کو حکم دیا، وکیل بنایا اس بات کا کہ اس حکم دینے والے وکیل بنانے والے کی نابالغہ لڑکی کا نکاح فلاں سے کر دے یا کسی سے کر دے۔ اب اس وکیل نے، اس مامور نے اس کی نابالغہ لڑکی کا نکاح کیا اور اس وقت کیا بات کر رہے ہو، سنتے نہیں ہو؟ اس نابالغہ لڑکی کا نکاح کیا اس حال میں کہ باپ بھی مجلس عقد میں تھا اور باپ کے علاوہ صرف ایک گواہ اس وکیل کے علاوہ، باپ موجود تھا، وہ نکاح کرنے والا موجود تھا اور ایک اور گواہ موجود تھا، تو سوال اٹھتا ہے کہ نکاح ہوا یا نہیں؟ فرماتے ہیں کہ نکاح ہو جائے، اس صورت میں نکاح ہو جائے۔ شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ باپ کی حیثیت تو موکل کی ہے، کس کی ہے؟ اور وکیل عقد کرنے والا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ عقد کرنے والے کے علاوہ جو الفاظ عقد ادا کر رہا اس کے علاوہ دو گواہ ہونے چاہیے جو الفاظ عقد و کلمات عقد کو سنے، یعنی ایجاب و قبول کو سنے۔ تو یہاں سننے والے جو دیکھا جائے تو ایک باپ ہے اور ایک کون ہے؟ گواہ۔ اور باپ موکل ہے چونکہ، اور وہی گویا نکاح کرنے والا ہے، تو اس کو شاہد بنانا یہاں مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ نکاح ہوگا یا نہیں؟ فرماتے ہیں کہ نکاح ہو جائے، اس لیے کہ باب نکاح میں یوں بھی وکیل کی حیثیت سفیر و معبر کی ہوتی ہے۔ کس کی ہوتی ہے؟ سفیر کی ہوتی ہے، یعنی ایک محض واسطہ ہوتا ہے، ایک محض تعبیر کرنے والا ہوتا ہے، اور جو احکام ہوتے ہیں، حقوق ہوتے ہیں، وہ احکام و حقوق متعلق ہوتے ہیں زوجین سے۔ کس سے؟ لہذا کسی نے بھی مان لو جیسے قاضی صاحب لوگ یا مولوی صاحب لوگ نہ نکاح پڑھاتے ہیں تو مطالبہ مہر عورت کس سے کرے گی؟ مولوی صاحب سے کہ لائیے ہمارا مہر دیجئے، ہاں نکاح تو پڑھا دیا، لائیے ہماری رہائش کا انتظام کیجیے، ہاں لائیے کھانا کپڑا دیجیے۔ تو یہ سب مطالبہ کس سے ہوگا؟ شوہر سے۔ کس سے ہوگا؟ وہ محض سفیر ہے، محض واسطہ۔ کون؟ عقد کرنے والا یعنی وکیل۔ لیکن باب بے میں چلیے تو ہم نے یہ کہا کسی کو کہ جاؤ ہمارے لیے کیا نام ہے ایک سائیکل خرید لاؤ، وہ اس نے مان لو خرید لیا، اب اس کے اندر کوئی مان لو عیب ہے جس کی وجہ سے اس کی واپسی ہو سکتی ہے، تو واپسی کا حق کسے ملے گا؟ اسی وکیل کو ملے گا۔ کس کو ملے گا؟ اور جو وکیل خریدنے کے لیے گیا ہے ثمن کا مطالبہ وہ سائیکل بیچنے والا، سائیکل کی دکان والا مطالبہ ثمن کس سے کرے گا؟ اسی وکیل سے کرے گا کہ موکل سے کرے گا؟ وکیل سے۔ تو گویا بے وغیرہ دیگر جو عقود ہوتے ہیں اس میں احکام متعلق ہوتے ہیں کس سے؟ عاقدین سے، جو عقد کو سر انجام دینے والے ہوتے ہیں، جو کلمات عقد کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور باب نکاح میں حقوق اور احکام کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ زوجین۔ تو ویسے بھی یہاں وکیل سفیر ہوتا ہے، محض معبر ہوتا ہے، لیکن یہاں اس خاص صورت میں جبکہ وکیل بنانے والا باپ جو ہے وہ خود مجلس عقد میں موجود ہے، تو یہاں یوں تو وکیل ویسے بھی سفیر ہوتا ہے، یہاں اس اعتبار سے بھی وہ سفیر ہوا اور محض تعبیر کرنے والا ہوا، اور گویا کہ الفاظ وہ ادا کر رہا ہے، لیکن یہ الفاظ ادا کس کی طرف سے کیے جا رہے ہیں؟ موکل کی طرف۔ لہذا
اب گویا اصل عقد کرنے والا مانا جائے گا کون؟ باپ، اور قبول کرنے والا کون ہے؟ اس کا ہونے والا شوہر، اور وہ وکیل جو بنام وکیل ہے اس کی حیثیت گواہ کی ہے، اور ایک دوسرا گواہ موجود ہی، کیونکہ صورت مسئلے کی یوں ہی فرض کی گئی کہ ایک دوسرا گواہ موجود ہے، اور وکیل نے باپ کی موجودگی میں نکاح پڑھایا، کہتے ہیں نکاح ہو جائے۔ پھر سے مسئلہ دیکھیں، فرماتے ہیں جس کسی آدمی نے کسی آدمی کو وکیل بنایا، حکم دیا کہ وہ وکیل اس وکیل بنانے والے کی نابالغہ لڑکی کا نکاح کر دے، فزوجہا، اس وکیل نے اس نابالغہ لڑکی کا نکاح کیا، والاب حاضر، اور باپ بھی مجلس عقد میں موجود ہے، اور کیسے کیا نام نکاح کیا؟ بے شہادت رجل، فزوجہا بے شہادت رجل، با کا تعلق کس سے ہے؟ زوجہ سے، اور بیچ میں یہ کیا نام ہے جملہ حالیہ آ گیا، وکیل نے نکاح کیا اس نابالغہ لڑکی کا اس حال میں کہ باپ بھی موجود ہے، اور کیسے کیا؟ بے شہادت، ایک آدمی کو گواہ بنا کر کے، سواہما، ان دونوں کے علاوہ، یعنی باپ اور وکیل کے علاوہ، جاز النکاح، نکاح کیا ہے؟ جائز، لأن الابا یجعل مباشرا لاتحاد المجلس، کیونکہ باپ کو براہ راست عقد کرنے والا بنایا جائے گا۔ مباشر کا مطلب براہ راست کرنے والا، بغیر کسی کو واسطہ بنائے گا، اس لیے کہ باپ کو بنایا جائے گا عقد کو سر انجام دینے والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجلس ایک ہے، اور جب مجلس ایک ہے تو اب اگرچہ وکیل الفاظ ادا کر رہا ہے، لیکن وہ الفاظ گویا موکل ہی کی طرف سے ادا ہو، کیونکہ وکیل موکل کے دیے ہوئے اختیار سے ہی کام کرتا، اور جب وہ خود بنفس نفیس اور اپنے جسمانیت کے ساتھ اس مجلس میں موجود ہے، تو اس لیے مانا جائے گا کہ وہ عقد کو انجام دینے والا باپ۔ تو فیکون الوکیل و سفیرن و معبرن، لہذا وکیل کیا بنے گا؟ سفیر بنے گا، معبر۔ یہاں پر یہ توضیح کی گئی ہے کہ سفیر و معبر ہوگا، یعنی ہر اعتبار سے یہاں سفیر و معبر ہو جائے گا، یعنی ہر اعتبار سے سفیر و معبر ہو جائے گا۔ یہ تشریح اس لیے کی گئی ہے کیونکہ بہرحال وکیل تو ویسے بھی سفیر و معبر ہوتا ہے، باب نکاح کیا ہوتا ہے؟ سفیر ہوتا ہے اور محض معبر ہوتا ہے، اور جہاں تک حقوق کا تعلق ہے تو وہ حقوق متعلق زوجین ہی سے ہوتے ہیں۔ مثلا جس کا نکاح ہوا وہی جو ہے عورت کے بدن سے نفع اٹھا سکتا ہے، اسی سے کیا نام مطالبہ مہر ہوگا، اسی سے مطالبہ نفقہ ہوگا، اسی سے مطالبہ سکنا ہوگا، بات سمجھ گئے؟ تو وکیل سفیر و معبر ہوگا، یہاں مطلب یہ ہے کہ فیکون الوکیل و سفیرن و معبرن من کل وجہن، کس اعتبار سے ہوگا؟ وہ ہر اعتبار سے سفیر و معبر ہوگا، ورنہ تو باب نکاح میں وکیل سفیر معبر ہوتا ہی ہے۔ تو یہاں اس اعتبار سے بھی وہ سفیر و معبر ہوگا کہ گویا اگرچہ الفاظ ادا کر رہا ہے، لیکن حقیقتاً وہ الفاظ و کلمات گویا صادر ہو رہے ہیں کس سے؟ باپ سے۔ تو فیبق المزوج و شاہدن، تو اب یہ نکاح کرنے والا یعنی یہ وکیل مراد ہے، جو عقد کے الفاظ ادا کر رہا ہے، جو مزوج ہے، جو وکیل ہے، یہ شاہد باقی بن کر کے وہاں موجود رہے گا۔ اور صورت فرض کی گئی کہ یہ گواہ اور ہے ہی ہے، اور گواہ کتنے ہونے چاہیے؟ 2، لہذا اس طریقے کو۔ اب اسی کو کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْأَبُ غَائِبًا، لیکن اگر باپ موجود نہ ہو تب کہتے ہیں جائز نہیں، اس لیے کہ مجلس جب الگ الگ ہے، باپ الگ جگہ ہے اور اس کا وکیل الگ جگہ ہے، تو فلا يمكن ان يجعل الاب مباشرا، تو اس اختلاف مجلس کے ساتھ ساتھ باپ کو مباشر عقد نہیں بنایا جا سکتا، باپ کو براہ راست عقد کرنے والا نہیں بنایا جا سکتا۔ ہاں موجود ہے اگر مجلس میں تو یہ مانا جائے گا کہ گویا الفاظ وہی ادا کر رہا ہے، اگرچہ زبان سے وہ وکیل کے ادا۔ اب اسی مسئلے کو ایک دوسری شکل میں بیان کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ نابالغہ میں تھا، بالغہ میں اگر اسی مسئلے کو جاری کرو کہ باپ نے اجازت لے رکھی ہے اور بالغہ نے اپنے باپ کو اجازت دے دی ہے کسی سے نکاح کرنے کی، مجلس میں سب موجود ہیں، جس سے نکاح ہونا ہے وہ لڑکا بھی موجود ہے اور یہ بالغہ لڑکی بھی موجود ہے،
باپ موجود ہے، باپ کے علاوہ کیا ہے، ایک اور گواہ موجود ہے، لیکن الفاظ یہاں کون ادا کر رہا ہے؟ باپ. کون؟ باپ. وہاں وکیل تھا، یہاں باپ. لیکن صورت کس میں فرض کی گئی؟ بالغہ میں. کس میں؟ اب باپ ادا کر رہا ہے الفاظ عقد، تو یہ نکاح بھی ہو جائے گا، اس لیے کہ جب مجلس عقد میں وہ بالغہ لڑکی بھی بنفس نفیس موجود ہے، خود موجود ہے، تو یہاں الفاظ و کلمات اگرچہ زبان سے باپ کے ادا ہو رہے ہیں، لیکن اس کے مجلس میں موجودگی کی وجہ سے مانا جائے گا کہ گویا کلمات عقد اس کی طرف سے ادا ہوئے، اور باپ یہاں پر گواہ کی حیثیت سے مان لیا جائے گا کہ موجود ہے، اور ایک دوسرا گواہ اور بھی موجود ہے، لہذا نکاح کیا ہو جائے گا؟ فرماتے ہیں وَعَلَى هَذَا، اور اسی تفصیل پر ہے اذا زوج الاب ابنته البالغہ، جب کہ باپ نے کس کا نکاح کیا؟ بالغہ لڑکی کا، بمحضر شاہد واحد، محضر مصدر میمی یعنی بے حضور ایک گواہ کی موجودگی میں نکاح کیا، کہتے ہیں ان کانت حاضرتاً جاز و ان کانت غائبتاً لا يجوز، اگر وہ بالغہ لڑکی مجلس عقد میں موجود ہے تو نکاح صحیح، اور اگر مجلس عقد سے میں موجود نہیں ہے، مجلس عقد سے غائب ہے، تو نکاح جائز. بات ختم ہو. یہاں پر آ کر کے یہ بیان ختم ہوا کہ نکاح کیسے منعقد ہوتا ہے شرعی طور پر، اور نکاح کے لیے کیا شرطیں ہیں. بعض ایسی صورتیں بھی ذکر کی کہ جن میں شبہ ہوتا ہے کہ شہادت شرعیہ متحقق ہے کہ نہیں متحقق ہے. ان میں ایک مسئلہ وہ تھا کہ کسی مسلم نے ذمیہ سے نکاح کیا اور گواہ کس کو بنایا؟ 2 ذمیوں کو. تو ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا شہادت شرعیہ یہاں متحقق ہے اور نکاح منعقد ہوگا یا نہیں؟ تو بتایا کہ نکاح منعقد ہو جائے گا. اسی طریقے پہ یہ 2 مسئلے، ایک مسئلہ ماتن نے بیان کیا اور ایک مسئلے کا اضافہ کیا نام ہے صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ تعالی، حالانکہ وہی ماتن بھی ہیں، شرح میں ایک مسئلے کا انہوں نے اضافہ کیا کہ چاہے یہ مانو کہ باپ نے اپنی نابالغہ لڑکی کا نکاح پڑھانے کو کسی کو کہا اور اس نے باپ اور اس گواہ کی موجودگی میں نکاح پڑھا دیا تو نکاح ہو جائے گا، اور چاہے یہ مانو کہ بالغہ لڑکی ہے جس نے اجازت دے دی ہے اپنے باپ کو نکاح پڑھانے کی، اور اس بالغہ لڑکی کے مجلس عقد میں موجودگی کے ساتھ باپ نے نکاح پڑھا دیا اور ہونے والے شوہر کے علاوہ ایک گواہ اور موجود ہے، تو یہ بھی نکاح ہو جائے گا. اب یہاں سے محرمات کا ذکر ہو رہا ہے، فصل فی بیان المحرمات. اب اس میں کچھ چیزیں اور ہیں، جیسے کہ کبھی نکاح کتابت سے بھی منعقد ہو جاتا ہے. کس سے؟ کتابت سے منعقد ہو جاتا ہے، لکھ کر کے. لیکن اس میں یہ ہے کہ جو لکھ کر کے بھیجے، تو جس کو لکھ کر کے بھیجا گیا ہے اس مجلس میں اس کے الفاظ بھی پڑھ کر کے گواہوں کو سنا دیے جائیں، تاکہ وہ الفاظ ایجاب کی حیثیت سے گواہ سن لیں اور پھر دوسرا اس کو قبول کر لیں. جیسے کسی نے لکھ کر کے بھیجا کہ میں نے تم سے نکاح کیا، اب مثال کے طور پر لڑکی وہاں موجود ہے، وہاں اس کی موجودگی میں کسی نے کہا کہ فلاں نے یہ تم کو لکھا ہے اور فلاں یہ لکھ کر کے بھیج رہا ہے کہ میں نے تم سے کیا ہے نکاح کیا. اس بات کو بھی گواہوں نے سن لیا، اور پھر اس نے یہ کہا کہ میں نے قبول کیا ہے، میں نے منظور کیا، یا اس کا عکس ہو، یعنی لڑکی کی طرف سے کیا ہے تحریر پہنچے، لڑکی کی طرف سے تحریر پہنچے اور مجلس عقد میں گواہوں کے سامنے جو اس کے ایجاب کے الفاظ ہیں وہ سنا دیے جائیں اور اسی مجلس میں قبول بھی ہو جائے، تو نکاح کیا ہو جائے گا؟ ایجاب اور قبول کی محفل بھی ایک ہونی چاہیے، مجلس کیا ہے؟ ایک ہونی. یہ نہیں کہ ایجاب کہیں ہوا اور قبول کہیں ہوا. یہی وجہ ہے کہ اس کتابت والی صورت میں یہ صورت نہیں ہو سکتی کہ لکھنے والا یہاں لکھ کر کے سنا دے 3 گواہوں کو کہ صاحب میں نے فلانا سے کیا ہے نکاح کیا ہے کہ نہیں، یہ آپ لوگ سن لیجئے اور یہ دیکھیے میں لکھ کے دے رہا ہوں اس کو، اور اس کو بھیجا گیا بغیر اس کو سنائے. مثلا لڑکی کو دیا گیا، اس نے پڑھا اور اس نے کہا کہ میں نے قبول کی،
تو نکاح منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ جب سنایا نہیں گیا تو اس مجلس میں گویا ایجاب متحقق نہیں ہوا، تو صرف کیا نام عقد کے ایک حصے سے نکاح منعقد نہیں، بات سمجھ؟ اور ساتھ ہی ساتھ گواہوں کا ایک ساتھ سننا بھی شرط ہے، گواہوں کا کلماتی ایجاب و قبول کو ایک ساتھ سننا شرط ہے، لہذا اگر علی سبیل البدلیت ان لوگوں نے سنا تو بھی نکاح نہیں ہے۔ مان لو کہ صاحب دونوں بہت اونچا سن رہے ہیں، ہاں جو گواہ، اور اس کے بعد نکاح پڑھانے والے نے ایک دفعہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کے الفاظ ادا کیے کہ انہوں نے سنا تو انہوں نے نہیں سنا، ہے کہ نہیں؟ اب دوبارہ توجہ ادھر فرمائی تو انہوں نے سنا انہوں نے نہیں سنا، ہے نا؟ تو اس طرح سے بھی کیا ہے، نکاح منعقد نہیں ہوگا، اس لیے کہ کلمات ایجاب و قبول کو کیا ہے، ایک ساتھ سنیں تب۔ پھر ایک تیسری چیز جو خیال رکھنے کی ہے وہ یہ کہ گواہ وہی نہیں ہوتے ہیں کہ جن کو رجسٹر میں درج کیا جاتا ہے گواہ اول و گواہ دوم کے عنوان کے بعد، ہے کہ نہیں؟ بلکہ وہ سب لوگ گواہ ہوتے ہیں جو مجلس میں موجود ہیں اور جو کلمات ایجاب و قبول سن رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ آسانی کے لیے ہے، سہولت کے لیے کہ بھئی درج کر لیں، ٹھیک ہے، بعض گواہوں کا نام درج ہو جائے وہ ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہ ورنہ پتہ نہیں لگے گا کہ کون تھا کون نہیں تھا۔ اگرچہ ہوتے تو ہیں کیا نام درجنوں لوگ، 50 لوگ، لیکن پھر کبھی 25 سال بعد اختلاف پیدا ہوا، بات سمجھ میں؟ تو اب ثبوت کے لیے یہی یاد نہیں رہ جائے گا کہ کون تھا کون نہیں تھا، لیکن درج رہے گا، سہولت رہے گی۔ یہ فصل محرمات کے بیان، قرآن پاک میں صاف صاف ان کا بیان آیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخ بنات الاخت۔ چلو اتنے حصے کا ترجمہ کرو۔ تمہارے اوپر حرام کی گئی کون؟ تمہاری مائیں، تمہاری مائیں۔ اب امہات کے عموم میں جدات بھی داخل ہیں، یا تو اس لیے کہ کا لفظ ان پر بھی بولا جاتا ہے، یا اس لیے کہ اگر کا لفظ خاص ماہی کے لیے بولا جائے تو جدات کی حرمت پر اجماع قائم ہے، اس پر جدات کی حرمت پر یا ان کا حرام ہونا اجماع سے ثابت۔ تو اگر یہ مان لیا جائے کہ بول کر کے کیا نام حقیقی ماں بھی مراد ہوتی ہے، بول کر کے جدہ بھی مراد ہوتی ہے، تب تو نص قرآنی سے ان کی حرمت کا ثبوت ہوگا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں کا اطلاق صرف ماں پر ہی ہے اور یہ جدہ کے لیے نہیں بولا جائے گا، تب ہم یہ کہیں گے بطور تنزل کہ ان کی حرمت تب بھی ثابت ہے، کیسے؟ اور بیٹیاں بھی کیا نام ہے تمہارے اوپر حرام ہے۔ بنات کے عموم میں یہاں پر بھی بات وہی کہی جائے گی کہ پوتیاں وغیرہ بھی سب داخل ہیں، اور نہ صرف پوتیاں بلکہ نواسیاں وغیرہ بھی سب۔ کون؟ پوتیاں، نواسیاں وغیرہ سب، یہ سب کیا ہیں داخل، یا تو اس لیے کہ بنت ان پر بھی بولا جاتا ہے، اور یا تو اس لیے کہ ان کی حرمت بھی کسے ثابت ہے؟ اجماع سے۔ اور آگے کیا ہے؟ وہ اخوات۔ تو پہلے اس میں دیکھو ترتیب یہ رکھی گئی کہ پہلے اصل کو ذکر کیا گیا، پھر فرع کو ذکر کیا گیا، پھر اصل قریب کی فرع کو ذکر کیا گیا۔ اصل قریب کون ہے؟ باپ۔ باپ کی فرع کون ہے؟ کیا نام؟ یعنی بہن۔ باپ کی اولاد کون ہے؟ آدمی کے باپ کی کون ہے؟ بہن۔ تو اس کو ذکر کیا گیا، اخوات کو، سمجھ بات؟ پھر اور اوپر چڑھا، اوپر یعنی اصل بعید کی فرع۔ اصل بعید کون ہے؟ دادا۔ دادا کی فرع کون ہے؟ کیا نام ہے؟ امات۔ کون ہے؟ پھوپھی۔ سمجھ بات؟ دادا کی بیٹی ہے نا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اجداد دو طرح کے ہوتے ہیں، جیسا کہ اس میں تفصیل چلی رہی، دادا اور نانا۔ تو ایک تو دادا کی اولاد ہے، سمجھ بات ہے، تو ان کی اولاد اگر اناث سے ہو تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ اماں۔ اور اگر نانا کی اولاد ہے اور وہ اناث سے تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ خالہ نا، کیا کہتے ہیں؟ خالہ۔ تو یہ بیان ہو، سمجھ بات ہے۔ پھر اس کے بعد اب جب یہ سب بیان ہو گیا
کہ تمہارے اصل یعنی تمہارے لیے اصول سے نکاح کرنا حرام ہے، فروع سے نکاح کرنا حرام ہے، اصل قریب کے اولاد سے نکاح کرنا حرام ہے، اصل بعید کی اولاد سے نکاح کرنا حرام، سمجھ بات ہے؟ تو اب پھر نیچے آیا گیا کہ تمہارے اپنے کیا نام ہے اصل قریب کے اولاد کی اولاد سے بھی نکاح کرنا حرام، لیکن اصل قریب ہی کی اولاد کی اولاد، اصل قریب کون ہے؟ باپ، اس کی اولاد سے کون ہوگا؟ بھائی، بھائی کی بیٹی سے نکاح کرنا یعنی کون؟ بھتیجی، کون؟ لیکن بس یہاں یہی ہے، اتنے تک پہ رکھ۔ اصل بعید میں یہ نہیں چڑھایا گیا کہ اصل بعید کے اولاد کی اولاد سے بھی نکاح حرام ہو، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اصل بعید میں پھوپھی آتی ہے نا، اصل بعید کی اولاد میں، لیکن پھوپھی کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز۔ اصل بعید میں نانا کی اولاد کیا نام ہے، اصل بعید میں نانا آیا، اور نانا کی اولاد میں کون ہے؟ خالہ، خالہ کی بیٹی سے خالہ زاد بہن سے نکاح جائز ہے کہ نہیں جائز؟ تو یہ ہے، تو اتنا حصہ دیکھ۔ فرماتے ہیں لا یحل للرجل ان یتزوج بامہ، آدمی کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں سے نکاح کرے، اور یہ بھی حلال نہیں کہ اپنی جدات سے نکاح کرے، اس سے من قبل الرجال والنساء، چاہے جدات یہ مردوں کی طرف سے ہوں، یعنی جن کو دادی پردادی وغیرہ کہا جاتا ہے، سمجھ بات ہے، یا چاہے عورتوں کی جہت عورتوں کی طرف سے ہو، جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ نانی پرنانی وغیرہ۔ تو آدمی کے لیے روا نہیں، حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں سے نکاح کرے اور اپنی جدات سے نکاح کرے، چاہے وہ جدات مردوں کی طرف سے ہوں یعنی باپ کی طرف سے ہوں، چاہے ماں، اس لیے کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، وہ کیا ہے؟ ہاں، والجدات امہات، تو اتنا ٹکڑا ذکر کیا انہوں نے کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، اللہ کا ارشاد تمہارے مائیں تمہارے اوپر حرام، تمہاری بیٹیاں۔ والجدات امہات، اور جدات بھی امہات ہیں، چاہے من قبل الرجال ہوں چاہے من قبل النساء، یہ بھی امہات ہیں، اور ازرو لغت ان پر بھی بولا جائے گا، کیونکہ کہتے ہیں اذ الام هو الاصل لغتاً، کیونکہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ اصل ہے، اور اصل جس اعتبار سے وہ ماں ہوئی، ایسی اصل جو ہے دادی بھی ہوئی، اصل جو ہے کیا ہے؟ نانی بھی ہوئی، اوپر تک چلے۔ یا یہ کہہ لو بھائی بطور تنزل کہ ثبتت حرمتہن بالإجماع، یا یہ ہے کہ جدات کی حرمت یہ کس سے ثابت ہے؟ اجماع سے، اور اس پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ جس طرح مائیں حرام ہیں اسی طریقے پر کیا ہے؟ دادیاں اور نانیاں بھی حرام ہیں۔ ولا ببنتہ، اور نہ ہی آدمی کے لیے یہ حلال ہے کہ اپنی بیٹی سے نکاح کرے، اس سے لما تلونا، کہتے ہیں اس وجہ سے جو ہم ابھی آیت کریمہ پڑھ چکے، اوپر دو ٹکڑے ذکر کر دیے تھے نا، حرمت علیکم، ہاں بناتکم، تو حوالہ دینے کے لیے جو ہے اتنا ٹکڑا بھی ذکر کر دیا تھا کہ بنت سے اس لیے نہیں جائز ہے کہ وجہ وہی ہے جو ہم نے ذکر۔ ولا ببنت ولدہ وإن سفلت، یہ سلفت جو ہے الٹ دیا کاتب صاحب نے، وإن سفلت للإجماع، اور یوں ہی جائز نہیں ہے آدمی کے لیے کہ آدمی اپنے اولاد کی لڑکی سے نکاح، اس سے اولاد میں دونوں آئے، سمجھ بات ہے، کون؟ بیٹا بیٹی، سمجھ بات ہے، لہذا اس بنیاد پر پوتی سے نکاح کرنا اور نواسی سے، یا اور نیچے جہاں تک بھی چلے جاؤ، سمجھ بات ہے، پوتے کی بیٹی وغیرہ وغیرہ۔ وَإِن سفلت، کیا ہے یہ؟ سفلت، اگرچہ نیچے للإجماع، اس وجہ سے اجماع کی وجہ سے، یہاں پر دلیل میں کیا ہے ذکر کیا، اور بعض لوگوں نے دلیل میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ بھئی ان سب پر بھی کیا ہے؟ بنت کا اطلاق ہو، لیکن یہاں جو صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ تعالی نے صرف اجماع کو دلیل میں ذکر کیا، اس کی ایک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بہرحال یہ ہے کہ میراث کی کتاب چل رہی ہے نا، تو میراث میں بھی تو کیا ہے؟
اولاد کی میراث کا تذکرہ ہے، حالانکہ وہاں نواسا اور نواسی کو کیا ہے، اولاد ہونے کی حیثیت سے اس اعتبار سے کہ نسب جو ہے باپ سے چلتا ہے، سمجھا؟ تو اس لیے اب بیٹی جہاں گئی تو اب بیٹی کا لڑکا ہونے کے بجائے جو ہے بیٹی کے شوہر یعنی داماد کا نہ لڑکا ہوا وہ، سمجھا؟ تو نسب اب ادھر منتقل ہو گیا۔ تو اس بنیاد پر کہ بہرحال یہاں اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اس کے کیا نام نسب سے ہے، اور اب جو ہے وہ نواسا یا نواسی وہ تو کیا نام داماد کے اولاد سے، تو اس وجہ سے صاحب ہدایت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں کیا نام ہے یہ کہہ دیا کہ اجماع کی وجہ سے، یعنی بہرحال ان کی حرمت پر بھی اجماع قائم۔